یہ پارٹ فرسٹ اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ تقریباً دوسرا پیپر مکمل ہو گیا ہے۔ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو بھی آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ یا موبائل نمبر پہ کال کر کے یا میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ فرسٹ پیپر سے متعلق آج مجھے گفتگو کرنی ہے اور دو تین شخصیتوں کا جو تعارف باقی ہے وہ میں سلسلے وار اپنے ان ویڈیوز میں پیش کروں گا۔ آج پروفیسر احتشام حسین کی حیات و خدمات سے متعلق مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ سید احتشام حسین نام تھا اور ان کے والد کا نام سید ابو جعفر رضوی تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 11 جولائی 1917 ہے اور مقام پیدائش اتر ڈیہا موضع ضلع جونپور ہے۔ یہ ان کی ننیہال تھی۔ ان کا آبائی وطن ماحول ضلع اعظم گڑھ ہے۔ ان کا مکان ادبی چھاونی کے نام سے مشہور تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے پھوپھا سید محمد قاسم کی سرپرستی میں گورکھپور میں حاصل کی۔ 6 سال کی عمر میں قرآن ختم کیا۔ اس کے بعد ماحول سے مڈل کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ پھر اعظم گڑھ ہائی اسکول سے میٹرک اور الہ آباد کرسچن کالج سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس کیے اور ان امتحانات کے پاس کرنے کے بعد الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے BA اور MA کے امتحانات امتیازی نمبروں سے پاس کیے۔ MA کرنے کے بعد 18 جولائی 1938 عیسوی کو لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر کے عہدے پر ان کا تقرر ہوا۔ 1938 سے 1961 تک وہ لیکچرر اور پھر ریڈر کے عہدے پر لکھنؤ یونیورسٹی میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 1961 میں الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر کے عہدے پر ان کا تقرر ہوا۔ 1 دسمبر 1972 کو اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے الہ آباد میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف کا سلسلہ کافی طویل ہے۔ کچھ اہم کتابوں کے نام میں آپ کو سناتا ہوں۔ تنقیدی جائزے ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو 1944 میں شائع ہوا۔ روایت اور بغاوت یہ بھی ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو 1947 میں شائع ہوا۔ ادب اور سماج یہ بھی ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو 1948 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد لسانیات کے موضوع پر ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ ان کی ایک کتاب ہے جو 1948 میں منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد تنقید اور عملی تنقید کے موضوع پر 1952 میں ان کی ایک کتاب منظر عام پر آئی۔ ذوق ادب اور شعور 1955 میں۔ اس کے بعد ان کا پہلا مضامین کا مجموعہ تنقیدی جائزے دوبارہ 1955 میں اور تیسری بار 1966 میں کچھ اضافوں کے ساتھ شائع ہوا۔ عکس اور آئینے 1961 میں ان کے مضامین کا مجموعہ شائع ہوا۔ کلکی یا تہذیب کا مستقبل 1961 میں منظر عام پر آئی۔ افکار و مسائل 1963 میں۔ اعتبار نظر یہ بھی ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو 1965 میں۔ انتخاب جوش کے وہ کلیات کا انتخاب۔ گنجی کہانیاں
یہ دونوں کتابیں 1971 میں منظر عام پر آئیں۔ آب حیات کو انہوں نے مرتب کیا، 1972 میں یہ منظر عام پر آیا۔ احتشام حسین ایک نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر اور افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ روشنی کے دریچے اور ان کے افسانوں کا مجموعہ ویرانے بھی شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک سفر نامہ بھی تحریر کیا تھا، ساحل اور سمندر کے عنوان سے ان کا وہ سفر نامہ شائع ہو چکا ہے۔ یہ ان کی تصانیف کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پروفیسر احتشام حسین کا شمار اردو کے بڑے ذی وقار لکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت میں ہمیشہ وزن و وقار قائم رہا۔ پروفیسر احتشام حسین بنیادی طور پر ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، مارکسی نظریات کے حامل تھے، لیکن وہ ہر حلقے میں پسند کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تنقیدی تحریروں میں شدت پسندی کے بجائے بڑا متوازن انداز پایا جاتا تھا۔ اردو میں ان کے قد کے نقاد بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے مطالعے کا کینوس جو ہے وہ بہت وسیع تھا، اور وہ جب آپ ان کے مضامین کو پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ انہوں نے کتنے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے۔ تاریخ، سیاست، اقتصاد، فلسفہ، عمرانیات اور لسانیات، یہ وہ تمام شعبے ہیں جن سے انہیں خاصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے مارکس، لینن اور دوسرے اشتراکی فلسفیوں کا بھی بطور خاص مطالعہ کیا تھا۔ ان کی تحریروں میں مارکسی نقطہ نظر آپ کو بہت واضح دیکھنے کو ملے گا۔ ان کی جو تنقیدی روش ہے وہ بنیادی طور پر سماجی ہے۔ سماجی تنقید میں ادب و سماج کے آپسی رشتے کو وہ اولیت دیتے ہیں، اسی لیے انہیں سماجی تنقید کا علمبردار بھی سمجھا جاتا ہے۔ سماجی تنقید کے علمبرداروں کا نظریہ یہ رہا ہے کہ ادب کوئی خلا کی چیز نہیں ہے، اس کی جڑیں اسی آب و گل میں پیوست ہیں۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اسی دنیا اور اسی زمین سے ادب کے درخت کی جڑیں مربوط ہیں۔ ہر فنکار سماج کا رکن ہے، لہٰذا اسے اپنی سماجی بنیادوں پر ہی اپنی تخلیق کی عمارت کھڑی کرنی چاہیے۔ سماجی تنقید نگاروں کے مارکسی گروہ نے ادب کی مادی توجیہ کو جو ہے وہ مرکزی حیثیت دی ہے۔ احتشام حسین نے مارکسیت اور ترقی پسندی کے ادبی موقف کی تشکیل میں اور اس کی وضاحت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا نقطہ نظر بہت واضح ہے، ان کی ایک ایک سطر ان کے ادبی رویے کی گواہ ہے۔ کہیں کہیں وہ مواد اور حیت کے رشتے میں الجھ جاتے ہیں، جس سے ان کے تنقیدی مضامین کا ایک بڑا حصہ ادبی تنقید کے دائرے سے نکل کر تاریخی و سماجی تفسیر و ترجمانی کی حد میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ تاریخ و عمرانیات کا کوئی محقق ادب کے مطالعے کی طرف راغب ہوا ہے، اور اردو زبان و ادب کے ذخیرے کی چھان پٹک صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کے اندر سے ایسا مواد حاصل کر سکے جو ہندوستان کے سیاسی، تاریخی اور سماجی مسائل کا تجزیہ کرنے میں اس کے لیے مفید ہو۔ تاریخ و عمرانیات کا طالب علم ادبی تحریروں کو اپنے کام میں لانا چاہتا ہے تو اس کا نقطہ نظر ادب کے طالب علم سے مختلف ہوتا ہے،
اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تخلیقی ادب اور غیر تخلیقی ادب کے چکر میں پڑے، اعلیٰ و ادنیٰ کے امتیاز میں پڑے۔ وہ ادب کو ایک سماجی دستاویز کی صورت میں پڑھتا ہے، اور یہی صورتحال پروفیسر احتشام حسین کے مضامین میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ پروفیسر احتشام حسین شاعر، افسانہ نگار اور سفر نامہ نگار ہیں۔ ان سب میں ان کا اپنا انداز ہے، جس میں انسانی زندگی کی شیرینی ہر جگہ ملتی ہے، لیکن ان کی تنقید ان کی تمام تر تحریروں پر حاوی ہے، بلکہ ان کی تنقید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ان کی دوسرے قسم کی تحریریں پس منظر میں چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی مختصر سی اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ہی لوگوں کی نظر میں رہتی ہے۔ بہرحال وہ ایک نابغہ روزگار یعنی لیجنڈ پرسنالٹی کے مالک تھے، اردو دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اردو تنقید کی تاریخ میں ان کا ایک مستحکم مقام ہے، اور ان کی شخصیت ایک باوقار مرتبے کی حامل ہے۔ آپ نے میری گفتگو سنی، اس کے لیے شکریہ۔